بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا بوقت وصال اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 40,000، جن میں پوتے اور پڑپوتے شامل ہیں۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حابیل، قابیل اور شیش۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں کیا کام تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اسے جنت میں ٹھہرایا گیا۔ سوال: جنت میں کون سا ممنوع پھل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کھانے سے منع کیا گیا؟ جواب: ایک درخت تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا۔ اس درخت کا درست تذکرہ کہاں سے بھی نہیں ملتا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے حرام پھل کھانے سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون سے نبی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام و دیگر شامل ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا۔ سوال: اسلامی روایات کے مطابق روئے زمین پر پہلا عبادت گاہ مسجد کس نے تعمیر کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی عبادت گاہ تعمیر کی جسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 930 سال زندہ رہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کون تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی حوا تھی۔ سوال: نام آدم کا کیا مطلب ہے؟ جواب: نام آدم کا مطلب عربی میں انسان ہے۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی عاجزی اور توبہ کے بارے میں کیا سبق دیتی ہے؟ جواب: کہانی اللہ کے سامنے عاجزی کی اہمیت اور توبہ کی اہمیت سکھاتی ہے۔ سوال: کس اسلامی روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی مانا گیا؟ جواب: اسلامی روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی مانا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر کیسے اترے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں ممنوع درخت کا پھل کھانے کے بعد زمین پر اترے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی سے بنائے جانے کی کیا اہمیت ہے؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پیدا ہونا بنی نوع انسان کی عاجزانہ ابتدا اور زمین سے تعلق کی علامت ہے۔ سوال: اس پہاڑ کا کیا نام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اترنے کے بعد ملے تھے؟ جواب: پہاڑ عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ سوال: دوسرے انسانوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر لمبے تھے، جن کی اونچائی 60 ہاتھ تقریباً 90 فٹ تک تھی۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اسلامی روایات کے مطابق انسانی تہذیب کے قیام میں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کا باپ مانا جاتا ہے، جس سے تمام انسان پیدا ہوئے ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جانوروں کے کیا نام رکھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جانوروں کے نام ان کی خصوصیات کی بنیاد پر رکھے۔ سوال: حوا کو پہلی بار دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام حوا کو پہلی بار دیکھ کر حیران اور خوشی سے بھر گئے۔ سوال: زمین پر خلیفہ کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے کردار کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانیت کا نگراں اور نمائندہ مقرر کیا تھا۔ سوال: اسلامی روایات میں حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب چند فضائل کیا ہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی حکمت، علم اور اللہ سے عقیدت کے لیے سراہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کی دشمنی کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جواب: حابیل اور قابیل کی دشمنی یہ تھی جس کے نتیجے میں قابیل نے حابیل کی قربانی کو اللہ کی طرف سے قبول کرنے پر حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے حرام پھل کھانے کے بعد استغفار کیسے کیا؟ جواب: انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کے بارے میں کیا تعلیم دی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام میں کون سی پیغمبرانہ خصوصیات تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور ہدایت سے نوازا گیا تاکہ ان کی اولاد کی رہنمائی کی جا سکے۔ سوال: اسلامی روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کے چند نام کیا ہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر، انسانوں کا باپ، اور صفی اللہ کا برگزیدہ کہا جاتا ہے۔ سوال: خاندانی اقدار کے فروغ اور والدین کے احترام میں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کی کیا اہمیت ہے؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی خاندانی رشتوں کی اہمیت، والدین کی فرما برداری اور اختیار کے احترام پر زور دیتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو علم کیسے پہنچایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے احکام، فضائل اور ہدایات کے بارے میں تعلیمات کے ذریعے علم کو منتقل کیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے تقوی اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کی چند مثالیں کیا ہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے نماز کے ذریعے تقوی کا مظاہرہ کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور استغفار میں عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی زندگی اور ماحول کے تقدس کے لیے کس طرح متاثر ہوئی؟ جواب: جنت کے نگراں کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا کردار فطرت کے تحفظ اور تمام جانداروں کا احترام کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سوال: انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے مقام کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے پہلے نبی اور رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جن کا انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے انسانیت کے رہنما کے طور پر کن فضائل کو مجسم کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی رہنمائی میں صبر، حکمت اور ہمدردی جیسی صفات کو مجسم کیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ و استغفار کی مثال کیسے دی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی نافرمانی پر ندامت اور اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کا مظاہرہ کیا۔ سوال: نافرمانی اور نجات کے نتائج کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے کیا سبق سیکھا جاتا ہے؟ جواب: کہانی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے نتائج، توبہ کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی نے انسان کی آزاد مرضی اور جواب دہی کی تفہیم میں کس طرح تعاون کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی انسان کی آزاد مرضی، اعمال کے لیے جواب دہی اور توبہ اور معافی کی طاقت کو بیان کرتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کی پائیدار میراث اور مسلمانوں کے لیے نمونہ کیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات توحید پر زور دیتی ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی، خاندانی اقدار اور معافی مانگنا ایمان اور راست بازی کے لازمی پہلوؤں کے طور پر۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ بھی لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔